نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس سے انشاءاللہ آپ کی مال دولت اور رزق میں اضافہ اور برکت ہوگی۔ آج کل ہر کوئی اسی وجہ سے پریشان ہے کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے اور مالی تنگی کی وجہ سے سخت پریشان ہے۔ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بتایا تھا، جو نہایت ہی خستہ حالت میں تھا۔ بیماری اور مفلسی نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غریبی اور مفلسی کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو یہ وظیفہ بتایا: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اب اس وظیفے کے بارے میں بزرگان دین نے مختلف قسم کے طریقے بتائے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو صبح کی 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان بیٹھ کر 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور بہتر ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ دوستوں، مالدار بننے کے لیے یہ نہایت ہی زبردست اور مجرب وظیفہ ہے۔ جب وہ صحابی چند دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ، دنیا اس کثرت سے میرے پاس آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم وظیفہ کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن باقی ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور احادیث پر عمل کریں گے، تب ہی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہوگی۔ ہمیں باقی کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل حلال جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر حلال کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے گا، ایسا نور ہوگا، ایسا عظمت اور ایسا فائدہ ہوگا، منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آج ہم مال کی کثرت مانگتے ہیں، زیادہ دولت مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کبھی نہیں کیا کہ یا اللہ، تو ہمیں حلال رزق عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ برکت ہوگی تو تھوڑے مال سے بھی بہت زیادہ فائدے ملیں گے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ یہ وظیفہ مالدار بننے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نورانی طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور آپ کے
اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاری جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا اسوہ حسنہ اتنا محبوب ہے کہ جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اگر صحیح معنوں میں ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے جتنا اس کا حق بنتا ہے، تو انشاءاللہ صرف وہی آدمی امیر نہیں بنے گا بلکہ پورا ملک امیر اور مالدار بن جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا کہ جو غریب لوگ تھے سب کو برابر اپنا حصہ زکوٰۃ میں ملتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے میں کوئی بھی شخص زکوٰۃ لینے والا نہ رہا، جس کے پاس بھی کوئی زکوٰۃ بھیجتا وہ واپس کر دیتا تھا کہ ہمارے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے، ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے لوگ یا مدینہ کے لوگ جو تھے سب زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اور اس زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و دولت میں اتنی برکت ڈالی کہ کوئی بھی غریب نہ رہا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں، خواہ وہ آپ کے پاس مال مویشی ہے، آپ کے پاس زمینداری ہے یعنی غلہ زیادہ یا کثیر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، آپ کے پاس نقدی ہے، کاروبار ہے، آپ کے سونا چاندی ہے، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ آپ خود بھی مالدار ہوں گے اور آپ کا ملک بھی مالدار ہوگا، اور کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا جب آپ دوسروں غریب لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے بٹن کو پریس کریں۔ یہ وظیفہ دوبارہ آپ کی خدمت میں دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔